وزیر اعظم شہباز شریف کا بریل کے عالمی دن پر پیغام، بصارت سے محروم افراد سے اظہار یکجہتی۔ انہوں نے کہا بریل نظام نے نابینا افراد کو تعلیم اور باوقار زندگی فراہم کی ہے۔ اقوام متحدہ نے 2018 میں 4 جنوری کو عالمی یوم بریل قرار دیا۔ حکومت خصوصی افراد کے حقوق اور مساوی مواقع کی فراہمی کے لیے پرعزم ہے۔ نابینا افراد مسابقتی امتحانات سمیت مختلف شعبوں میں کامیابیاں حاصل کر رہے ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا عالمی یوم بریل 4 جنوری 2026 کے موقع پر پیغام دیا۔ بینائی سے محروم افراد کو مبارکباد۔ کہا کہ بریل صرف پڑھنے اور لکھنے کا ذریعہ نہیں بلکہ آزادی، اعتماد اور مساوی مواقع کی علامت ہے۔ بینائی سے محروم افراد کے لیے قابل رسائی تعلیم، جامع عوامی خدمات اور مساوی مواقع کی فراہمی آئینی اور اخلاقی ذمہ داری ہے۔ بریل اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے استعمال پر عوامی خدمت کے قابل رسائی معیارات اور نفاذ کی زور ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا بریل کے عالمی دن پر پیغام۔ مریم نواز نے کہا بریل بصارت سے محروم افراد کے لیے علم اور امید کی کرن ہے۔ بصارت سے محروم افراد کی زندگیوں کو علم سے منور کرنے والے قابل تحسین ہیں۔ پنجاب میں اسپیشل افراد کے سینٹر آف ایکسلنس قائم کیے جا رہے ہیں۔ سینٹر آف ایکسلنس میں بریل ریڈنگ سسٹم فراہم، بے بصارت افراد کو پڑھتے دیکھ کر خوشی ہوتی ہے۔ بصارت سے محروم افراد اسپیشل صلاحیتوں کے حامل، درس و تدریس کا پورا سسٹم فعال ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ملیشیا کے ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ۔ پاکستان ملیشیا تعلقات دو طرفہ تعاون مزید بڑھانے پر گفتگو۔ ایشیا اور مشرق وسطی کی موجودہ صورتحال پر بھی بات چیت۔ ترجمان کے مطابق دونوں وزرائے خارجہ نے قریبی روابط میں رہنے اور باہمی تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق کیا۔ گلگت بلتستان کے ضلع استور کے علاقے میں برزل پاس کھولنے کے لیے برف ہٹانے کے آپریشن کے دوران برفانی تودہ گر گیا۔ کیپٹن سمیت 3 افراد شہید ہو گئے۔ آپریشن میں بھاری مشینری کا استعمال کیا گیا۔ برف ہٹانے کے آپریشن کی قیادت کیپٹن عصمت نے کی۔ 3 جنوری رات 2 بجے برفانی تودہ گرا۔ کیپٹن عصمت، 2 فوجی جوان اور 1 سویلین مشین آپریٹر برف تلے دب گئے۔ ISPR کی تصدیق، کہا انتھک کوششوں کے بعد چاروں کو برفانی تودے تلے سے نکال لیا گیا ہے۔ شہداء نے انتہائی دشوار اور موسمی حالات میں کٹھن آپریشن کی قیادت کی۔ چیئرمین سینیٹ یوسف رضا گیلانی کے برزل پاس میں شہید ہونے والے پاک فوج کے جوانوں کو خراج عقیدت پیش۔ کہا کہ یہ افسوسناک واقعہ پوری قوم کے لیے گہرے رنج اور صدمے کا باعث ہے۔ کیپٹن عصمت، گلفام، سپاہی رضوان اور مشین آپریٹر عیسیٰ کی شہادت جرات، فرض شناسی اور قومی خدمت کی روشن مثال ہے جسے پوری قوم کا فخر محسوس کرتی ہے۔ گوادر کے علاقے میں دہشت گردوں کی فائرنگ، موٹر سائیکل پر سوار 1 پولیس اہلکار شہید، 2 زخمی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پولیس اہلکار موٹر سائیکل پر گشت کر رہے تھے۔ گشت گردوں نے فائرنگ کر دی۔ واقعے کے بعد دہشت گرد فرار ہو گئے جبکہ علاقے میں سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا۔ لکی مروت کے شاہراہ نورنگ پر دہشت گردوں کی فائرنگ، 3 ٹریفک پولیس اہلکار شہید ہو گئے۔ ڈیوٹی پر معمور ٹریفک پولیس اہلکاروں کو موٹر سائیکل سوار دہشت گردوں نے نشانہ بنایا۔ شہداء میں انچارج ٹریفک پولیس نورنگ جلال خان، کانسٹیبل عزیز اللہ اور عبداللہ شامل ہیں۔ پولیس ترجمان کے مطابق فائرنگ کے بعد نامعلوم موٹر سائیکل سوار دہشت گرد فرار ہو گئے۔ شہید اہلکاروں کی لاشیں تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال سرائے نورنگ منتقل کر دی ہے۔ علاقے میں سیکیورٹی سخت، واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہے۔ شمالی وزیرستان میں دفعہ 144 نافذ، تمام داخلی اور خارجی راستے بند۔
ضلع انتظامیہ کا نوٹیفیکیشن جاری، دفعہ 144 صبح 5 سے شام 7 بجے تک نافذ رہے گی۔ سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر شمالی وزیرستان میں پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق سیکیورٹی فورسز کی نقل و حرکت کے لیے دفعہ 144 نافذ کی گئی ہے۔ پنجاب میں ترقیاتی پروگرام پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت چلانے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ پنجاب کے سینئر وزیر مریم اورنگزیب کی زیر صدارت پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے متعلق اجلاس سڑکیں اور مکانات کی تعمیر و مرمت اور دیکھ بھال پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ماڈل کے تحت ہوگی۔ صوبائی ترقیاتی پروگرام میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت کم سے کم 30 منصوبے مکمل، زرعی، صنعتی اور شہری اہمیت کی 24 راہداریوں کے منصوبے منظور، جدید ٹول سسٹم نافذ کرنے مسافروں کو بہترین سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ لاہور میں فضائی معیار میں واضح بہتری، AQI کم ہو کر 156 ریکارڈ۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کے مطابق موسمی نمی اور ہوا کی بہتر گردش سے فضا میں آلودگی کے ذرات نمایاں حد تک کم ہو گئے ہیں۔ شہر میں اس وقت اسموگ کی صورتحال موجود نہیں اور دھند قدرتی ہے جس کا صنعتی یا ٹریفک اخراج سے براہ راست تعلق نہیں۔ فوگ کو اسموگ قرار دینا درست نہیں۔ ہوا کی رفتار میں اضافے نے آلودہ ذرات کے پھیلاؤ اور صفائی میں مدد دی۔ MQM پاکستان نے کراچی بچاؤ مہم کا اعلان کر دیا۔ ڈاکٹر فاروق ستار کا کہنا ہے کہ ملک کے بقا اور سلامتی کے لیے کراچی سے وابستہ ہے۔ MQM کے وفود مختلف سیاسی جماعتوں، وکلاء اور تاجروں سے ملاقات کریں گے۔ کراچی بچاؤ مہم کے ذریعے MQM اپنا حصہ ڈال رہی ہے۔ ملک کو بچانا ہے تو کراچی کو بچانا ہوگا۔ بانی سے MQM کو الگ کیا تھا اور اس فیصلے پر قائم ہے۔ ڈاکٹر عمران فاروق کو لندن میں قتل کیا گیا اور یہ معاملہ 2 حکومتوں کے درمیان بھی آیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کانوکیشن 2025 سے خطاب۔ انہوں نے کہا کہ محض اسناد کی تقسیم کا دن نہیں بلکہ علم، محنت اور مستقل مزاجی کے طویل سفر کا لمحہ ہے۔ یہ ادارہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ویژن کا تسلسل ہے جسے ذوالفقار علی بھٹو نے شروع کیا تھا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو نے بھی اس ادارے میں تعلیم حاصل کی۔ قیادت کا اصل حسن سیکھنے میں ہے۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت اہم ٹیکس مقدمہ پر اعلیٰ سطحی اجلاس۔ طویل المدتی ٹیکس مقدمات مالی گنجائش اور سرمایہ کاروں کے اعتماد کو متاثر کرتے ہیں۔ اعلامیہ کے مطابق قومی معیشت سے متعلق ٹیکس کیسز کی فوری فیصلے عدالتی ترجیحات ہوں گے۔ بھاری مالیت اور طویل عرصے سے زیر التوا ٹیکسز مقدمات کو ترجیحی بنیادوں پر نپٹانے پر اتفاق۔ ٹیکس مقدمات میں تاخیر سرمایہ کار اور معیشت استحکام کے لیے نقصان دہ قرار۔ عدلیہ اور ٹیکس حکام کے درمیان بہتر رابطے اور تیز رفتار فیصلوں کے لیے اصلاحات پر غور۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا FIA کراچی زون کا دورہ۔ خصوصی اجلاس کی صدارت کی۔ FIA کراچی زون اور ساؤتھ زون کی کارکردگی کا جائزہ لیا۔ منی لانڈرنگ میں ملوث مافیا کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن کا حکم۔ ہدایت کی بڑی منی لانڈرنگ پر مضبوط ہاتھ ڈالا جائے۔ منی لانڈر میں ملوث عناصر کی پوری منی ٹریل کو بے نقاب کیا جائے۔ استور اور ہنسا کے بالائی علاقوں میں برف باری جاری۔ گلگت میں خشک سردی کی شدت میں اضافہ۔ منی مرگ، کمری اور شنکر گڑھ کے وادیوں میں 2 فٹ تک برف چڑھ گئی۔ روٹ نصر آباد اور پشنگ کی وادیوں میں مسلسل برفباری کا سلسلہ جاری۔ یاسین، بھنڈر اور خنجرات میں بھی برف باری جاری۔ بالائی علاقوں سے رابطے سڑکیں بند۔ برف باری کے باعث استور کے سرحدی علاقوں میں لوگ محصور، آمد و رفت متاثر۔